یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا پھر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ آیت جو ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک غیر مسلمان کے لیے، مشرک کے لیے یا نیولی ریورٹ شخص کے لیے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کسی پرانے گناہ گار کے لیے، کسی نئے گناہ گار کے لیے، چھوٹی عمر کے مسلمان کے لیے یا بڑی عمر کے پکے مسلمان کے لیے، سب کے لیے، سارے گروپس کے لیے یہ آیت بہت ہی بڑا اوشن آف ہوپ ہے. یعنی کہ پورے کا پورا جو ہے نا امید کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر کھڑا پورا، کہتے ہیں نا پلرز کے پلرز کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت پر، کہ سوائے ان لوگوں کے من تابا جنہوں نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے کر آئے، وعمل عملا صالحا اور عمل کیے، کون سے عمل؟ جو کہ صالح ہے، یعنی کہ پہلے سے بہتر، اصلاح والے، جس کو صالح اعمال کو بھی ظاہر ہے انہوں نے ون ورڈ ٹرانسلیشن میں یہ دیا ہوا کہ نیک اعمال، اور صالح کو ہم سمجھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے. فَأُولَئِكَ تو انہی لوگوں کے لیے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے تبدیل کر دی جائے گی سیئاتہم، ان کی برائیاں، کس سے؟ حسنات سے، نیکیوں سے. تو حسن لفظ ہے اور پھر اس کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے احسن. حسن means good اور احسن means better than good. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور تمہارا رب بے شک ہے غفور الرحیم، بہت بار معاف کرنے والا، اور رحیمہ اس کے بعد رحم کرنے والا بھی ہے. آگے دیکھیے گا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو شخص وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کی، جس شخص نے بھی توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر عمل کیے صالح، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اس نے اس طرح سے اللہ کی طرف پلٹا. یتوب وہ پلٹا، یعنی کہ توبہ کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں تو توبہ کا لفظ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. کہاں پلٹ جانا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو پلٹا دو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو اپوزٹ حصہ ہے نا، اپوزٹ حصے پر واپس آ جائے گا. اب یہ جو توبہ کا لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اکثر لوگ نے اس کو اس طرح بھی سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقی مطلب اس کا نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانے والا عمل، ایسا عمل کرنا جس کی وجہ سے آپ کی پلٹی ہو گئی ہے. تو ریٹرن، ہاں لیکن ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایک شخص گناہگار ہی تھا وہ واپس گناہگار ہو جائے گا کیا؟ نہیں. پلٹنے سے مراد ہے کہ آپ اس وقت جس کنڈیشن میں تھے، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کی جو روح ہے وہ الائن نہیں تھی، آپ کو پتہ چل رہا تھا آپ کے جسم پہ، آپ کے ضمیر پر بھاری ہو رہا تھا سب، آپ اس سچویشن سے پلٹ گئے پوری. یعنی کہ آپ نے ایسی پلٹی ماری یا ایسی پلٹی کھائی کہ اب وہ جسم کا، ضمیر کا، کانشیس کا بوجھ جو آپ کے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اعمال درست کر لیے. پلٹ گیا پورے جو کرنٹ اعمال، جس چیز کی وجہ سے یہ سب بوجھ کے تلے آ گئے تھے آپ، جس کی وجہ سے آپ کو وزن محسوس ہو رہا تھا، اب آپ وزن کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے اسٹریٹجی چینج کر لی. کیسے؟ الی اللہ یتوب الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹے. متابا، اب اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ایک اور گہرائی کا بھی ذرا یہاں پر ایک ایسپیکٹ دیکھیے گا کہ یتوب الی اللہ کیوں لکھا ہوتا ہے. بھئی اگر تو یتوب کا مطلب ہے یہ کہ وہ شخص پلٹ گیا، واپس ریٹرن، یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، تو پھر راجعون کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر مصیر کا کیا مطلب بنے گا؟ یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں، تو تینوں کے سیم انہوں نے مطلب کیسے نکالے؟ آپ اکثر ہی دیکھیں گے کہ یتوب کے ساتھ آپ کو الی اللہ ملے گا. دیٹ ایکسپیرینس کہ یتوب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے آئے تھے وہاں پلٹ گئے.
یا یہ مطلب اس کا غلط بیٹھ جاتا ہے اصطلاحی طور پہ. الفاظ ہو سکتا ہے لفظی طور پر یہی مطلب زیادہ بہتر ہو اردو میں، لیکن اصطلاحی طور پر یہ مفہوم غلط بیٹھتا ہے. جب آپ اللہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ بندہ پلٹ گیا اللہ کی طرف، اللہ اپنے اللہ کی طرف. کیسے؟ متابہ. متابہ مطلب توبہ کرنے والے شخص کو متاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ متابہ سچویشن میں گیا کہ اب یہ توبہ تائب کر دینے والا شخص ہے. جس چیز میں پہلے مبتلا تھا اب اس سے نکل کے اپنے آپ کو چینج کر چکا ہے. بالکل اس نے کہا نہیں میں اس طرف جاؤں گا. بالکل ویسے ہی اب آپ سمجھیں اس بات کو، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ریاض الصالحین میں آپ نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے چیپٹر میں پڑھی آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں جس نے کہ 99 قتل کر دیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اب وہ ایک اسکالر کے پاس جاتا ہے، اور یہ یہودی اسکالر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا تھا. یہ مسلمان وہ والے نہیں، ابھی کرنٹ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والے مسلمان ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی تھی. یہ اس سے پہلے والے مسلمان جو کہ یہودیت میں آتے تھے اس زمانے میں، اس کی بات ہو رہی کہ اب یہ راہب کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیا، تو میرے لیے کوئی صورت ہے کہ میری بخشش ہو جائے؟ تو اس نے کہا تو پکا دوزخی ہے، کوئی بخشش نہیں ہے تیرے لیے، تو انہوں نے 99 لوگ قتل کر دیے، تیری کوئی وہ نہیں ہو سکتی. اس نے اس طرح سے اس کو غصہ دلایا یا پرووک کیا اپنی اس کی حرکت پہ. لیکن وہ بات ان کی بات درست تھی اپنی جگہ، وہ بات بھی صحیح کر رہے تھے. دوسرا جو شخص اپنے سوال لے کر آیا اس کی بات بھی درست ہے، دونوں کی بات درست ہے، غلطی کسی کی بھی نہیں تھی. لیکن بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس بات کرنے کے طریقے سے وہ ہو گیا پرووک، اور اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا، اور اب یہ ہو گیا 100 لوگوں کا قاتل. اور آپ کو پتا ہے کہ شاید قتل آپ ایک کا کریں چاہے 100 کا کریں، سزا تو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایک قتل کرنے والے کی ہوتی ہے. اب یہ شخص ایک اور راہب کے پاس جاتا ہے کہ دوسرے علاقے میں اس کے پاس گیا، پتا کیا اس نے کہ بھائی ایک بڑا مشہور شخص ہے، اچھا جی. تو بہرحال یہ اب دوسرے عالم کے پاس، راہب کے پاس پوچھ گچھ کر کے گیا تو پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ اس طریقے سے میں نے 100 قتل کیے، اور اب میرے لیے کوئی صورت ہے معافی تلافی کی کہ توبہ اللہ تعالیٰ میری قبول کرے، کیونکہ مطلب ظاہر ہے مطلب وہ ڈرنے لگ گیا تھا شاید اپنے انجام سے. اب یہ جو راہب تھے یہ صرف راہب نہیں تھے، صرف علم نہیں تھا ان کے پاس وزڈم بھی تھا. انہوں نے اس شخص کی سائیکالوجی کے اعتبار سے بات کی، اور انہوں نے اس سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو نہیں میں کوئی رد و بدل کر سکتا، جو اللہ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے 100 قتل کر دیے اور 100 قتل اور تیرے ساتھ تو ایسے ہونا چاہیے اور ویسے. انہوں نے کہا کہ تم نے 100 قتل کر دیے، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، لیکن اب پلٹ کر اس بستی کی طرف نہ جانا. اب اس شخص نے جب یہ بات سنی اور اس کو یہ راستہ مل گیا تو آپ سوچیں کہ یہ اب اس کی سائیکالوجی چینج ہو گئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ارے میرا تو کچھ ہو نہیں سکتا، نا امید نہیں ہوا. وہ بجائے اس کے کہ وہ نا امید جیسے پہلے شخص نے ان کو کر دیا تھا، یہ شخص اب امید کی طرف دیکھنا شروع ہوا تو یہ پازیٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے ذرا بہت غور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی. جب یہ پازیٹیو ہوا تو اس نے اگلا سٹیپ پوچھا کہ پھر کرنا کیا ہے. میں نے اس راہب نے اس کو کہا کہ تمہیں سچی توبہ کرنی، اخلاص والی توبہ، کہ آپ پلٹ کے نہ جاؤ گے تم اس گناہ کی طرف، اور جس جگہ پر تم رہتے تھے، جس بستی میں تم نے رہ کر ہی گناہ کیے، اس بستی کو چھوڑ دو، بلکہ اس بستی کو چھوڑو اور اس بستی کی طرف نکل جاؤ جہاں پر اللہ کے زیادہ نیک بندے بستے ہیں، وہاں چلے جاؤ. اور اس شخص نے ایسا ہی کیا، یعنی کہ اس نے توبہ کر لی کیونکہ یہ چھوڑنا چاہتا تھا، ایک سہارا چاہیے تھا اس کو، امید کی کرن چاہیے تھی. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو آیت نمبر 70 ہے، امید کی کوئی کرن ورن نہیں ہے، یہ بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا اوشن ہے یہ امید کا ہر شخص کے لیے.
اور زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ میں، کسی بھی وقت پہ، کسی بھی موقع پہ، ٹھیک ہے، چاہے آپ گناہ میں سٹارٹ ہوئے یا گناہ کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہوئے، سارے گناہ کر لیے. اب آگے اس شخص کو کہا گیا کہ تم گناہگاروں کی بستی سے نکل کے ادھر سے نکل جاؤ. اب گناہگاروں کی بستی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ سارے جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ سارے ہی گناہگار ہوں گے. مطلب یہ کہ بھئی تم وہاں رہتے ہو، یہ بھی سائیکولوجی ہے. آپ اپنے اسی ویئر اباؤٹ میں رہتے ہیں، آپ کی انرجیز وہیں پر روم کر رہی ہیں، وانڈر کر رہی ہیں، اور آپ کو اسی طریقے سے تنگ کر رہی ہیں. وہ چیزیں آپ کو یاد کروائی جا رہی ہیں. جیسے کہ کوئی شخص جب کسی غم میں آتا ہے اس کو بولا جاتا ہے کہ تم تھوڑا سا اپنا ماحول چینج کرو. یہی ہوا ہے. انہوں نے سائیکولوجی اپلائی کی. بھائی وہ سائیکولوجسٹ تھے. انہوں نے کیا کیا، اس کو سختی سے حکم دیا. یہ شخص نکل گیا وہاں سے. اب آگے سنیں، یہ نکلتا ہے اپنی بستی سے، نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا ہے. کیوں؟ نئے لوگوں سے ملو. کیسے لوگوں سے؟ جو تمہیں انسپائر کریں. یہ بولا جا رہا ہے نا. اب آج کی آپ سائیکولوجی میں ذرا یہ پڑھ لیں جا کے رول. انسپائرنگ لوگوں کے ساتھ رہنا. کیا انسپائر کرنا بھائی؟ سب لوگوں میں کوئی نہ کوئی انسپائر کرنے کی بات تو ہوگی. ایک ٹیلر ہے، اس سے بھی آپ انسپائر ہو سکتے ہیں. صفائی والے سے انسپائر ہو سکتے ہیں بھائی. آپ کھانا پکانے والے سے انسپائر ہو سکتے ہیں. چھوٹے بچے سے انسپائر ہو سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس انسپریشن کا تعلق اس ریلیٹیوٹی سے بھی ہونا چاہیے جو آپ کے اندر پل رہی ہے یا آپ چاہ رہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بھائی مجھے ایک جولی قسم کے دوستوں کا سرکل چاہیے، مجھے یہ بورنگ انٹلیکچوئل لوگ نہیں چاہیے. تو اس کو وہ انٹلیکچوئل لوگ انسپائر ہی نہیں کرتے. اس کو جولی قسم کے دل لگی کرنے والے، ٹائم پاس کرنے والے دوست چاہیے. ہوتا ہے نا. اب انہوں نے اس کے ساتھ یہ سائیکولوجی اپلائی کی. اس شخص نے اس کو ویسے ہی فالو کیا. راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر موت جو ہے وہ طاری کر دی گئی. اب موت والے سچویشن میں آپ سوچیں کہ موت والے سچویشن میں فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا کہ اس شخص کی لے لینی ہے جان، اس کی روح قبض کرنی ہے. تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور غضب کے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم لے کر جائیں گے، اس نے تو اتنے قتل کیے، تو بڑا گناہگار بندہ ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس پوری لسٹیں ہیں اس کی. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ توبہ کر چکا ہے، اور کیونکہ اس نے توبہ کر لیا ہے اب یہ بالکل معصوم ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے. اس سیناریو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں اپنے الفاظ میں بیان کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ محفوظ ہو گئی یہ بات. پھر یہ ان کا یہاں پر یہ مکالمہ چل رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ جدال چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان کی، اس گروپ کی اس گروپ کے ساتھ. یہ فرشتوں کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس فرشتوں کی ڈیبیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کیا ہی کام کیا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا، جو ہماری عقل بتا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم جاری کیا. فلاں بندہ ہے، یہ اس کا پورا نام ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے. ان کے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے ہوں گے کیسے چیک کرنا، کیونکہ ایک نام کے اسی نام کے ساتھ باپ ماں کے نام سملر کتنے ہوتے ہیں، ہمیں بھی مل جاتے ہیں. ہمیں کئی بار ہمیں اسکول کالج یونیورسٹی میں مل جاتے ہیں، سیم ناموں کے پیچھے پوری فیملی کا نیم سیم ہوتا ہے. تو جو بھی کوآرڈینیٹس اللہ سبحانہ نے سیٹ کیے صرف اتنا ہی حکم آیا ہے کہ اس کی جان لینی ہے، آگے نہیں کچھ نہیں معلوم ہے. یعنی کہ یہ جدال کی جو بون آف کنٹینشن ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے کہ پورا حکم دیتے، ارے نہیں تم جاؤ گے، اس کی توبہ میں نے قبول کرنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہ کام کا حکم دیتے ہیں جو کہ کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے، جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور کہا، اس کو حکم دیا کہ یہ جو دو گروپ ہے نا یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے. تم ان کو جا کر مشورہ دو کہ اس شخص کو دیکھیں کہ یہ جب نیکوکاروں کی بستی سے نکلا، یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جب رواں ہوا ہے سفر میں، تو یہ کہاں تک پہنچا ہے. اگر یہ پرانی بستی سے قریب ہے تو پھر اس کو غضب والے لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے، غضب والے فرشتے یعنی کہ غصے والے فرشتے. اور اگر یہ نیکی کرنے والے کی بستی سے قریب آ گیا تھا تو پھر اس کو تم لوگ لے کر جاؤ گے، رحمت والے. یہ شخص انسان کی صورت میں آیا. یہ کون تھا؟ یہ بیسیکلی فرشتہ تھا. آیا کہاں؟ اللہ کے حکم سے، راستے میں، اس راستے میں جہاں پر اس کو لیا گیا نا، اس کی روح قبض کرنی تھی. اب مجھے اندازہ نہیں کہ آپ لوگ اس حدیث پر کتنی غور کر چکے، لیکن اس کے اندر اتنے سارے ایسپیکٹس ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ اگر روح قبض ہو رہی ہے تو یہ شخص زندہ ہے کہ مر گیا، ہل جل رہا ہے یا بے ہوش ہے. جی
موت کی غشی تاری ہے اس شخص پہ. سنیں کیسے پتا چلا ہمیں کہ اس آدمی پر موت کی غشی تاری؟ ایسے پتا چلا کہ اس فرشتے نے جب ان کو یہ مشورہ دیا تو یہ ناپنے لگے، یہ فرشتے ناپنے لگے راستے کو. اور اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو جو انسان کی شکل میں آیا تھا، جو اس راستے پر موجود تھا، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم ایک بالشت اس شخص کو اس طرف گھسیٹ دو، نیکی کی بستی والے جو لوگ ہیں نا ان کی طرف گھسیٹ دو، ایک بالشت بس. اب جب انہوں نے پورا راستہ ناپا تو ان کو پتا چلا کہ ایک بالشت کا فرق ہے، صرف ایک بالشت کا فرق سے یہ نیکی والی جو جگہ تھی اس کی طرف پڑ رہا ہے. لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم لے کر جا رہے ہیں اس کو، یہ تو ہمارا بندہ ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے اس میں کیا کیا پوائنٹ ہے سوچنے والے. توبہ، توبہ سے پہلے آپ وہ گناہ دیکھیں، گناہ کی انٹینسٹی دیکھیں، اور گناہ کا ایک یہ جو گناہ اس نے کیے جو 99 کیے تھے اس نے 100 ٹائم بھی کیا. 100 ٹائم جو اس نے کیا اس کا سیناریو ہمیں مور اور لیس بتایا گیا کہ یہ اس نے غصے میں کر دیا، یعنی کہ ایک سائیکوٹک قسم کا بندہ تھا. یہ کیا اس نے گناہگار تو پھر بھی وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ناشکرا بندہ، ایک بندہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے اللہ کی طرف اور اس نے عالم کو ہی مار کر آ گیا. یہ سارے سیناریو بتائے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ موت کی غشی کی بات بھی ادھر سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کیری آؤٹ کرنا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ ہے، کس کو کہاں یوز کرنا ہے. فرشتوں کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں یوز کہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو صادر کر دیا جاتا ہے، یہ بس اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں. اور اس کے راستے میں اگر کوئی اور فرشتہ بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ آپ اور میں نہیں ہے کہ اگر ہمیں راستے میں ایگزام دینے ہم جا رہے ہیں اور راستے میں ہمیں کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی پرانی دوست مل گئی تو ہم کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ اس سے ہی باتیں کرنا شروع ہو جائے اور کہیں گے اوہ میں تو تمہیں دیکھ کر بھول ہی گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی، کہ میری زندگی کا اتنا اہم ایگزام تھا، میرا تو پورا سال ضائع ہو جائے گا. یا میری اماں نے مجھے کوئی حکم دیا تھا، کوئی کام کہا تھا، میں وہ کرنے اپنے اماں یا ابا کا کرنے کام جا رہی تھی تو مجھے راستے میں مل گئی 2 گھنٹہ تو میں نے تمہارے ساتھ ہی ویسٹ کر دی. انسانوں میں فرشتوں میں یہ فرق ہے. یہی فرق ہے اوبیڈینس میں بھی ہمارے. بہرحال اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نہایت ہی کہنا چاہیے کہ بالکل ہر چیز سے نجات دے دینے والا راستہ رکھا جو کہ توبہ کا راستہ. کیا آپ نے آیت نمبر 70 میں یہ نوٹ نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من تابا، جس نے توبہ کی، پھر آگے لکھا وآمن، اور ایمان لے کے آیا. اب ایمان کس پہ لانا؟ بھائی اس نے توبہ کی پھر یہ ایمان لے کر آیا، تو اس سے پہلے کیا اس کے پاس ایمان نہیں تھا؟ تو جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا تو پھر وہ توبہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے کا جو ایک پروسیجر ہے اس فینومینا کے اندر سب سے پہلے جو اہمیت ہے وہ ہے ایمان کی اہمیت. اگر آپ پہلے بھی ایمان میں تھے اور پھر بھی آپ گناہ کرتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کی گناہ جو ہے آپ کی ایمان کی صحت کو اچھا خاصا متاثر کرتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ایمان جو ہے نا وہ موٹا تازہ ایک کوئی چیز ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اینٹیٹی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کیونکہ گناہ کرتے جا رہے ہیں تو وہ چیز یوز ہو کے آپ سمجھ لیں تھن ہو گئی. جیسے اکثر آپ نے وہ جو راک سالٹ ہوتا ہے دیکھا ہوگا، وہ پورے کے پورے اینٹ کی طرح کے مل جاتے ہیں، کچھ ٹائم آپ اس کو ہوا میں رکھے رہے اپنے گھر میں تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے توبہ کرنی تو ایمان تازہ کرنا ہے. اور تازہ ہوا ایمان کی وہی حالت ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کو کہا نا میں نے، موٹا تازہ ایمان جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ نیا ایمان والا ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میری طرف آؤ توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. کہاں لکھا ہوا یہاں پر؟ جی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یبدل اللہ سیئات بحسنات، میں تمہاری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو کون سی رحمت ہے، یہ کون سا فضل ہے اللہ کا جو ہماری دماغ
کی کمپریہنشن سے بھی آگے نکل جاتا ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن کو پتہ نہیں کتنا ایکسیڈ کر جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال یا اوراد وظائف جو ہمیں بتائے گئے کتابوں میں حدیثوں میں وہ درست ہیں کہ بھئی تم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو تمہیں ایک قرآن کو مکمل کرنے کا ثواب ملے گا، صرف 3 دفعہ. بھئی کہاں کو پورا ایک قرآن، کہاں سورہ اخلاص؟ چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہے، 1.5-2 سال کے بچہ اگر بولنا شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی بولنا شروع کر دے گا. پھر 10 مرتبہ چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چھوٹے الفاظ کے ساتھ آیا ہے. اس کو 10 مرتبہ پڑھنے والا شخص، اس کو کتنا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے غلام؟ کہ بنی اسماعیل کی نسل میں سے غلام آزاد، یعنی کہ سب سے اعلیٰ نسل کے شخص کو آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. پھر یہ شخص اگر مر گیا، یہ جو 10 مرتبہ صبح یا شام میں پڑھنے والا شخص ہے، اگر شام میں مر گیا، صبح اس نے پڑھا تھا، اگلی شام سے سوری یہ جو دوسری شفٹ آتی ہے جو ہم نے صبح اور شام کے اذکار والی جو شفٹ ہوتی ہے اس سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر شام میں اس نے پڑھا تھا اور شام میں مر گیا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالی بیسکلی از مور انکلائنڈ کہ ہمیں نیکی کا بدلہ دیتے ہی چلے جائیں، بلکہ زیادہ کر کے دے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ایک بار نہیں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے تو گن ہی نہیں پاؤ گے، اس کی عدد نہیں کر سکتے تم اس کو گن ہی نہیں سکتے. اور جب تم گن نہیں سکتے تو تم شکر گزار کیسے ہوگے؟ یعنی کہ یہ جو فیلنگ ہے نا ہمارے پاس کہ اللہ کا ہم انف شکر ہی نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ میں شکر گزاری ہے. پھر تسبیح کرنا وہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے، اللہ کی حمد کرنا وہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شکر گزار اپنی کسی نعمت کی طرف تم اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ ممنون ہو، اتنے زیادہ تمہیں مطلب اس بات کی احساس ہو گیا کہ تم اس کے قابل نہیں تھے پر اللہ نے تمہیں دے دیا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کی خاطر کوئی ایک چاہے چھوٹا بڑا تم گناہ وہ ترک کر دو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر. یہ بھی تمہاری شکر گزاری میں شمار ہو جائے گا. اور پھر یہ صرف یہی نہیں بلکہ اگر وہ چیز جو تم نے اللہ کی خاطر چھوڑ دی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بعد میں کسی وقت تم دوبارہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس چیز میں مبتلا ہو جاتے پھر توبہ کر لو. دیکھیں ذرا، تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب دینے پر آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، پر صرف قادر ہی نہیں ہے بلکہ بار بار ٹپس اینڈ ٹرکس بتا رہے ہیں ہمیں قرآن میں حدیث میں. اب ایسے رب کے ساتھ اگر ہم اپنے معاملات نہیں درست کر پا رہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہماری نااہلی ہے، ہم سے ہی کچھ ایسے عمل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. انسانوں کو راضی کرنا مشکل تو چھوڑ دیں آپ، ناممکن ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی رب